بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليه وحافظه وقائده وناصره ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك دوحهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کچھ بڑی نشانیاں اور کچھ ایسی نشانیاں جو ہو بھی سکتی ہے یا جو نہیں بھی ہو سکتی ہے. دو ٹائپ کی نشانیاں ہم نے دیکھے تھے. تو اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے، اپنی بات کو وہیں سے شروع کرنے سے پہلے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ، علامات ظہور کے اس ٹاپک پہ 27,000 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. 27,000 سے زیادہ حدیثیں اس ٹاپک پہ موجود ہے، جو باخودہ حقانیت اہل تشیع کو صحیح ثابت کرنے میں کافی ہے. اتنی حدیثیں. تو انشاءاللہ ہم آج کے ایپیسوڈ میں کچھ مائنر سائنس، یعنی جو ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی ہے، کچھ وہ نشانی بیان کریں گے. اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اپنے وقت کے امام کی توقیع پڑھیں گے. توقیع یعنی جو وقت کا امام ہمیں خط لکھتا ہے اسے توقیع کہتے ہیں، اور ہم جب اپنے وقت کو امام کو خط لکھتے ہیں اسے عریضہ کہتے ہیں. یہ فرق ہے. تو امام کی توقیع ہم پڑھیں گے. امام نے اپنے آخری نائب علی بن سیموری کو لکھی تھی، اور اس میں انہوں نے کچھ بہت عظیم نشانیاں یعنی لازمی نشانیوں کا ذکر کیا تھا. اسے ہم ڈسکس کریں گے. پہلی نشانی یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں، مولا علی العظیم فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے آنے سے پہلے سال جو ہے وہ مہینوں کے برابر ہو جائے گے، مہینے جو ہے وہ ہفتوں کے برابر ہو جائے گے، اور ہفتے جو ہے وہ کچھ دنوں کے برابر ہو جائے گے، اور دن جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے برابر ہو جائے گے. سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتے کچھ دن کے برابر، اور دن کچھ گھنٹوں کے برابر. یعنی مولا کہنا چاہتے ہیں کہ وقت اتنا تیزی سے گزرنے لگے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ آج ہو رہا ہے. 2020 ختم ہونے کو آیا ہے. آپ کو لگا ہوگا کہ کل ہی 2020 آیا تھا، اور یہ تو کچھ نہیں، یہ صرف شروعات ہے. 2021، 22، 23 یہ اور تیزی سے گزرنے لگا. کیوں؟ کیونکہ گھنٹہ بہ گھنٹہ، وقت بہ وقت، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مولا کا ظہور اتنا ہی قریب آتا ہے. یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا تیار ہیں ان کے ظہور کے لیے. دوسری نشانی یہ ہے کہ چاند میں اختلاف بہت پایا جائے گا. یعنی آج پہلی تاریخ ہوئی یا نہیں ہوئی، چاند دکھا یا نہیں دکھا، اس معاملے میں بہت اختلاف پایا جائے گا. اور یہ بات آپ کے سامنے ظاہر ہے. شاید آج سے کچھ سال پہلے ماہ رمضان کے چاند میں بہت اختلاف ہوا تھا. ہم لوگوں نے ایک تاریخ پکڑ کے روزہ رکھ لیا تھا، لیکن دوسروں نے نہیں رکھا تھا. بعد میں شاید انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ چاند ہو چکا ہے، ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے ایک روزہ چھوٹ گیا تھا. تو اس انٹرسٹنگ سے سچویشن پہ کسی شاعر نے بہت خوب شعر لکھا تھا کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، انہیں خبر نہ ہوئی ایک روزہ چھوٹ گیا. یہ سچ ہے کہ چاند میں اختلاف پایا جائے گا ظہور سے پہلے. اور ایک نشانی یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر پہ بیٹھیں گے، مرد گھر پہ بیٹھیں گے، عورتیں باہر جا کے کام کریں گے. یوزولی یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر میں 2 وقت کی روٹیاں لے کے آتا ہے، لیکن ظہور سے پہلے یہ ہو جائے گا
کہ عورتیں باہر جا کے کمانے لگے گی اور مرد گھر پہ بیٹھنے لگے گی، جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ عورتیں جو ہے وہ مرد پہ حاوی ہو جائے گی، یعنی مردوں کی طرح کپڑے پہنے گی، مردوں کی طرح سب کام کرے گی، ہر چیز۔ ایک اور ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ سب نشانیاں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1000 سال پہلے بتا چکی تھی۔ یہ نشانیاں 1000 سال پہلے آلریڈی انہوں نے بتا چکا تھا، لیکن وہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا کی جو حالت ہے، یہ سب نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے۔ سوچئے، اتنے سال پہلے انہوں نے کہا تھا اور آج یہ سب ہمیں دکھ رہا ہے پوری ہوتے ہوئے۔ لٹرلی اگر آپ ایک ایک نشانیوں کو پڑھو گے تو آپ ٹک کر سکتے ہو کہ ہاں آج یہ نشانی پوری ہوئی، آج یہ نشانی پوری ہوئی۔ اتنی نشانیاں روز بروز پوری ہوتے جا رہی ہیں۔ یہ کہ امام کہتے ہیں کہ ٹڈوں کا حملہ دنیا بھر میں عام ہو جائے گا۔ ٹڈے انگلش میں لوکسٹ کہتے ہیں اسے، اور آپ دیکھ سکتے ہو کچھ مہینوں پہلے ہی سب جگہ یہی خبر تھی کہ ادھر ٹڈوں نے حملہ کیا، ادھر حملہ کیا۔ دنیا بھر میں یہ عام ہو جائے گی امام کے ظہور سے پہلے۔ ایک نشانی یہ بھی ملتی ہے ہمیں کہ عورتوں کی جو سر ہے وہ اونٹ کی پشت سے ملتے جلتے ہوگے، یعنی علامات ظہور میں ایک یہ بھی نشانی ہے کہ عورتوں کے جو سر ہے وہ اونٹ کی پشت سے ملتے جلتے ہوگے۔ اونٹ کی پشت کیسی ہوتی ہے؟ اونچی ہوتی ہے، تو یعنی آخری زمانے کی جو عورتیں رہے گی ان کے سر بھی اونچے رہے گے۔ شاید امام کو پتہ ہو کہ آخری زمانے میں عورتوں کے جو بال باندھنے کا طریقہ ہو، جو آج جس طرح سے عورتیں اپنے بال باندھتی ہے، شاید امام اس طرف اشارہ کر رہے ہو کہ یہ اونٹ کے پشت جیسی لگنے لگے گی، اونچے۔ اور ایک نشانی تھی کہ امام کے آنے سے پہلے، ہمارے قائم کے آنے سے پہلے 12 سید، غیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنوں کی بات ہو رہی ہے، 12 سید ایسے ہوگے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ باخدا جھوٹے ہوگے۔ یعنی 12 سید ایسے ہوگے جو امامت کا دعویٰ کریں گے۔ تو ہمیں ان سے بچنا ہے، جو بھی امام ہونے کا دعویٰ کرے ان سے بچنا ہے، کیونکہ مہدی فقط ایک ہے، ہمارا 12واں امام زندہ ہے، اور ہمیں دوسرے کو امام کے ہوتے ہوئے بھی اپنا وقت کا امام نہیں ماننا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ کچھ نشانیاں تھی، لیکن آنے والے ایپیسوڈز میں ہم اور ڈیٹیل میں جو لازمی ہے، جو ہو کر رہے گی، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بس جاتے جاتے ایک نشانی ہے، اب مجھے یاد آ گئی ہے کہ امام کہتے تھے کہ آخری زمانے میں ہمارے قائم کے آنے سے پہلے آسمان میں لوہے کی چڑیا اڑنے لگے گی۔ یہ آپ سنتے ہو گے، لوہے کی چڑیا۔ تو لوگ حیرت سے پوچھتے تھے، مولا یہ لوہے کی چڑیا کیا ہے؟ اب نہ جانے مولا اس وقت کے لوگوں کو کیا سمجھاتے، کہ شاید مولا پلین کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یا اگر میرے دل سے کہو تو مولا شاید ڈرونز کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جو آج کے زمانے میں ہم ڈرونز اڑاتے ہیں، یہ لوہے کی چڑیا ہی سے مانا جائے گا۔ یہ کچھ نشانیاں تھی امام کے آنے سے پہلے۔ ایک یہ بھی نشانی ہے کہ 2 قسم کی موتیں ہوگی۔ ایک موت کیسی ہوگی؟ جنگ سے ہوگی، یعنی لوگ جنگ سے مریں گے، تو دوسرا لوگ بیماری کی وجہ سے مریں گے۔ حتیٰ اتنی جو دنیا کی آج پاپولیشن ہے آلموسٹ 8 بلین پہ پہنچ گئی ہے، یہ لوگ مر کے یعنی یہ پاپولیشن آدھی ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں ہم پورا اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں امام کی توقیع بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔